رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى. ناظرین اکرام، مومنین و مومنات و حاضرین، سلام علیکم. چونکہ یہ مجلس برسی مرحوم مغفور سید ثاقب حسن رضوی ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی کہ ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس سید الشہداء مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے، اور ان کے والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے صبر جمیل کے لیے، یہ سید الشہداء کا جو ذکر آپ کی خدمت میں زینبیہ چینل کے ذریعے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے میرے تمام ناظرین و سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ مرحوم سید ثاقب حسن رضوی ابن ڈاکٹر سید اختر حسن رضوی کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی. پروردگار سے دعا ہے کہ مرحوم کی خدا مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا کروں گا کہ مرحوم کے بڑے بھائی عابس حسن رضوی کے بھی خدا درجات کو بلند کرے، اور ان کے والدین کو، ان کے والد، والدہ، بہن اور تمام جو اعزاء و قریب دوست و احباب ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور حیات طیبہ عنایت فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کی آسانی کے لیے، بالخصوص امام وقت کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً قرآن مجید میں پروردگار عالم انسان کی خلقت کا تذکرہ کر رہا ہے، انسان کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے. وہ خدائے وحدہ لا شریک، وہ خالق اور مالک کہ جس نے ہم انسان کو، جس نے جناب آدم کو، جس نے نسل آدم کو، پوری انسانیت کو خلق کر رہا ہے، اور صرف خلق نہیں کیا بلکہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی خلقت سے پہلے انسان کے مرتبے کو ظاہر کر رہا ہے. آپ اگر غور کریں قرآن مجید میں تو جناب آدم کا تذکرہ ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ کریں میرے ناظرین و سامعین، قرآن آواز دے رہا ہے کب؟ آدم کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، آدم کا جسم بننے کے بعد نہیں، آدم کا حیولہ، آدم کا خاکہ، آدم کا مجسمہ بننے کے بعد نہیں اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ ابھی ارادے پروردگار ہے، ابھی مشیت میں یہ بات ہے، علم الہی میں یہ بات ہے، اور وہ اس کا ذکر کر رہا ہے. انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قدر، اپنی حیثیت، اپنے آپ کو انسان درک کرے کہ انسان کس منزل پر ہے اور اللہ اسے کس منزل پر دیکھنا چاہتا ہے. آج بہت ضروری اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو درک کریں، آج ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہماری کیفیت اور ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے اور خدا ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے. اگر ہم پروردگار عالم کی مشیت اور اس کے علم کا تجزیہ کریں، جو ہمیں معصومین کے فرامین ائمہ اور فرامین معصومین، اقوال معصومین، پیغمبر کی حدیث اور قرآن کے ذریعے سے جو ہمیں علم ملا ہے، اس علم کی روشنی میں اگر ہم تجزیہ کریں اور ہم غور و فکر کریں اور اسے جائزہ لیں، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری خلقت سے پہلے، ابھی اس نے ہمیں بنایا نہیں ہے، ابھی ہمارے جو جد جناب آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، جو پہلے انسان ہیں جسے اللہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ مرتبہ دیکھیں انسان کا. خدا کہہ رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ اس، توجہ کیجیے گا، ذات سے، ان ہستیوں سے کہ جو پروردگار کی عبادت میں مشغول ہیں. ملائکہ کی صفوں سے اعلان ہے،
فرشتوں کے مجمع سے اعلان ہے کہ دیکھو میں ایک کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد آواز دی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور دیکھو جب میں اسے سنوار لوں، سجا لوں، اس میں اپنی روح کو داخل کروں، تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یعنی اللہ انسان کے مرتبے کو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے بالا تر بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہم انسان کی ذمہ داری کیا ہے اس دنیا میں آ کے؟ اگر ہم توحید پرست ہیں، اگر ہم اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم اس کی کتاب اور اس کے کلام پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب الہی ہے، آپ غور کریں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہم توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہماری پیدائش سے پہلے اگر ہمارے مقام کو اتنا بلند کر کے پیش کر رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں میں اسے بناؤں گا تو اس کے اندر اسے سنواروں گا، سجاؤں گا، اس کی نوک پل کے درست کروں گا، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، یعنی کوئی نہ کوئی تو ہماری حیثیت، ہماری کیفیت، ہمارا علم، ہمارا مرتبہ، یعنی جناب آدم کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اس منزل پر تھے کہ خدا ان کے سامنے ان فرشتوں کو جھکانا چاہتا ہے کہ جو اس کا سجدہ کر رہے ہیں، جو اس کی تسبیح کر رہے ہیں، جو اس کی تحمید کر رہے ہیں، توجہ فرمائے، جو اس کی تحلیل کر رہے ہیں، جو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، جو اس کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جو اس کے لیے آپ غور کریں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ان تمام فرشتوں کو کہاں جھکا رہا ہے؟ جناب آدم کے سامنے۔ یہ صرف جناب آدم کے سامنے فرشتے نہیں جھکے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا مرحوم ثاقب حسن رضوی کو اس جملے کے ذریعے ان کی مغفرت کریں، ان کے درجات کو بلند کریں۔ آپ غور کریں، خداوند عالم چاہتا یہ ہے کہ یہ انسان ہمیشہ اتنا بلند رہے کہ جب بھی آواز دے تو فرشتے اس کے سامنے ہوں۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہمارا ضمیر، جب ہمارا نفس، جب ہماری روح، جب ہمارا جسم ویسا بن جائے جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا اس کا رسول چاہتا ہے، جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، جیسے آل محمد چاہتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں آخرت کے لیے نقل کرنا چاہیے۔ دیکھیں مرحوم ثاقب حسن رضوی، ان کے والد خدا انہیں صحت و سلامتی عنایت کرے، اور پروردگار انہیں یقیناً وہ ایک کالج، اسکول، انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نہ معلوم کتنے لوگوں کو آج علم مل رہا ہے، تعلیم مل رہی ہے، نالج مل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اپنے آپ میں کامیابی ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، جب انسان بہترین علم کا مالک ہوتا ہے، تو اس کا راستہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا طریقہ زندگی بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ انسان نہ معلوم کتنوں کو علم بانٹتا ہے، اور علم کے لیے پیغمبر اسلام نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ علم صرف چند افراد حاصل کریں، جو مدرسے میں جائیں گے وہی عالم ہیں، جو اسکول و کالج میں جائیں گے وہی علم ہے۔ نہیں، علم بڑھتا چلا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے۔ علم کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ جو شے تم نہیں جانتے اس سے اگر جان رہے ہو تو گویا وہ علم حاصل کرنا ہے۔ آپ غور کریں، یہ ٹیشو پیپر ہے، میں اس کو نہیں جانتا، میں نے کہا اسے کیا کہتے ہیں، کسی نے کہا ٹیشو پیپر ہے، گویا مجھے اس کا علم آ گیا، تو یہ علم میں نے حاصل کیا۔ اب اس کے لیے میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی اسکول کالج میں نہیں گیا،
توجہ فرمایا، انسان علم کو حاصل اگر کرے گا تو انسان خود بخود بلندیوں کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ آدم کے سامنے صرف نہیں فرشتے جھکیں گے، بلکہ جناب آدم کی اولاد کے سامنے بھی فرشتے جھکیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بن جائیں، ہم اپنی سیرت کو، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو ویسا ڈھال لیں، ویسا بنا لیں کہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے، آل محمد کے در پر فرشتے نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد نے وہ کردار پیش کیا ہے دنیا میں، اللہ نے انہیں نمونہ بنا کے بھیجا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کی شخصیت کو اس لیے پیش کیا گیا کہ تم اس کے اندر اپنے عکس کو دیکھو، اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں سے ملاؤ، اپنے تقوی کو ان کے تقوی سے ملاؤ، اپنی سخاوت کو ان کی سخاوت سے ملاؤ، اپنے کردار کو ان کے کردار کے سانچے میں ڈھالو، ان کو سامنے رکھو، انہیں نمونہ بناؤ اور اپنے کردار کو پیش کرو۔ پھر دیکھو تمہارے سامنے بھی فرشتے جھکتے ہوئے نظر آئیں، تمہارے سامنے بھی حیوانات جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے سامنے بھی دنیا کی ہر شے تمہارے قبضے میں ہوگی۔ یا اللہ نے ہمیں روز اول طاقت دے کر پیدا کیا ہے۔ کون خدا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد ایک عورت کے ذریعے، جو بعد میں ماں اور باپ کا درجہ پاتے۔ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور مرحوم ثاقب حسن رضوی کے درجات کو خدا بلند کرے، پروردگار ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہمارے سامنے دنیا ہے، یہ دنیا گزر جائے گی۔ روز آنا، آج آپ سوچتے ہیں کہ صبح ہوگی تو میں کل یہ کام کروں گا، کل یہ کام کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد آرام کروں گا، پھر شام ہوگی، پھر رات ہوگی، پھر آپ عبادت کریں گے۔ آپ کا وقت گزر جاتا ہے، وقت کبھی نہیں رکتا۔ لیکن اس وقت کو جو انسان غنیمت سمجھتا ہے، اس وقت میں جو انسان کار خیر کرے، انسان عبادت کرے، انسان لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچے، وہ انسان اگر اس وقت میں جو اسے ملا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، یہ وقت کو اور اس کی قدر کرے، انسان اس وقت کو ایسا استعمال کرے اپنی زندگی میں، اس وقت کو توجہ فرمائے، یا یوں کہوں کہ اس وقت کے دائرے میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے پیش کرے اپنے کردار کو کہ وقت تو گزر جائے مگر اس کا کردار باقی رہے، اس کی شخصیت باقی رہے، اس کا کیا ہوا کام ایسا ہو کہ لوگ اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد وآل محمد۔ ورنہ روزانہ وقت گزرتا ہے، نہ معلوم کتنے لوگ اس وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لوگ یاد نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو واقعی نمونہ بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، کچھ وہ کام کیا ہے کہ جو دنیا میں رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں اگر نقل کرتا ہے، میں نے کہا کہ جیسا کہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کالج چلا رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، آپ غور کریں، دنیا میں اگر کوئی بچہ نقل کرتا ہے تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، فیل ہو جانا، کامیابی نہ ملے مگر اگزام میں کبھی نقل نہ کرنا، یہ کہا جاتا ہے نا۔ ماں باپ اپنی عزت کا بچے کو دعائی دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میری عزت کا سوال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں اگزام ہال میں پکڑا جائے،
نقل کرتے ہو، فیل ہو جاؤ گے ہم برداشت کر لیں گے، مگر میرے لال محنت کرو اور اپنے علم کو، اپنے علم کے ذریعے، اپنے نالج کے ذریعے. لیکن میں آپ کو آن لائن یہ بات کہہ رہا ہوں، زینبیہ چینل کے ذریعے مجلس نشر ہو رہی، تمام ناظرین و سامعین سنیں اور غور کریں. دنیا کے امتحانات وہ ہیں کہ جہاں نقل کرنا عیب اور نقص سمجھا جاتا ہے، مگر آخرت کے امتحان کے لیے ہمیں نقل کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ توجہ کریں میرے ناظرین و سامعین. دنیا کے امتحان میں اگر نقل کریں گے تو اگر کوئی پکڑا گیا، اگر اسے عیب اور نقص اور برائی سمجھی جاتی ہے، مگر آخرت کے امتحان کے لیے، آخرت کے امتحان کے لیے ملتا ہے کہ انسان کو نقل کرنا چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخرت کے امتحان کے لیے کس کی نقل کرنی ہے. ابو ذر کی نقل کرنی ہے، سلمان فارسی کی نقل کرنی ہے، مقداد کی نقل کرنی ہے، حذیفہ یمان کی نقل کرنی ہے، عمار یاسر کی نقل کرنی ہے، مالک اشتر کی نقل کرنی ہے، میسم کی نقل کرنی ہے. یہی نہیں بلکہ حر کی نقل کرنی ہے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآل محمد. حر بن جائیں، حر بن جائیں، مقداد بن جائیں، سلمان بن جائیں، ابو ذر بن جائیں. آپ توجہ فرمائیں، آپ ان کی نقل کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں. انہوں نے جو کیا ہے در اہل بیت پر، انہوں نے جو اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ویسے بن جائیں. قرآن کی جس طریقے سے خواہش ہے ویسے اپنی زندگی کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں. اس لیے کہ موت برحق ہے، موت بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کی طرف بڑھ رہی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں زندگی ملی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال نہیں. یہ جیسے جیسے سانس تمہاری آ رہی ہے ویسے ویسے تم اپنے قبر سے، آخرت سے، برزخ سے قریب ہو رہے ہو. میرے عزیزوں، بڑی سخت منزل ہے قبر کی منزل، بڑی سخت منزل ہے برزخ کی منزل، بڑی سخت منزل ہے آخرت کی منزل. مگر الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے، جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے، یہ مرحوم ثاقب حسن رضوی جو ولایت علی ابن ابی طالب، جو کلمہ امیر المومنین اپنے زبان مبارک پہ جاری کرتے، جو حسین کا ماتم، حسین کا عزادار اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے لیے ہے، مرتبہ ہے. دیکھیے ہمارے پاس دو چیزیں، ایک زاد راہ ہے، ایک منزل ہے. کہتے انسان کے پاس اگر زاد راہ کم ہو تو انسان اس سے کسی بھی ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا. کوئی راستے میں اس کی مدد کر دے گا، کمک کر دے گا. زاد راہ کی کمی پوری ہو سکتی ہے، مگر منزل کا اگر پتہ نہ ہو تو انسان گم ہو کے رہ جائے گا. آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ فلاں جگہ چلے جائیے، مگر جب میں اس شہر میں پہنچا نہ مجھے نام پتہ ہے کہ کس سے ملنا ہے، نہ مجھے منزل کا پتہ ہے کہ مجھے کس گھر میں، کس ہوٹل میں، کس جگہ جانا ہے. اگر میرے پاس راستے میں کوئی چیز کی دشواری آئے گی تو ممکن ہے میں کسی سے مدد لے لوں گا، کمک لے لوں گا، ہیلپ لے لوں گا. توجہ سے سنیں آپ. لیکن اگر منزل کا پتہ نہ ہو تو ہم گم ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے قبر میں جانے سے پہلے اپنے منزل کا پتہ بھی انسان کو معلوم ہونا چاہیے اور زاد راہ بھی ہونا چاہیے. ایک کامیاب انسان کی دلیل یہ ہے کہ ایک کامیاب انسان زاد راہ بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک انسان منزل کا پتہ بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے. تب اس کی منزل اسے ملتی ہے، اس کا سفر مکمل ہوتا ہے. ورنہ وہ انسان جو گھر سے تو چلا، بہترین اس کے پاس فلائٹ کا ٹکٹ ہے، بزنس کلاس ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس ساری سہولتیں ہیں، اس نے سفر بہترین کیا یہاں سے لے کے، مثلا مثال کے طور پر دلی جانا ہے اسے، بمبئی سے میں نکلا اور دلی تک مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی،
بہترین کھانا مجھے فلائٹ میں ملا، بزنس کلاس کا مجھے ٹکٹ ملا، میرے پاس ساری چیزیں تھیں، پیاس لگی تو بہترین قسم کے مشروبات مجھے جوس ملے پینے کو، مجھے سب کچھ ملا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منزل کا پتہ نہ ہو تو میں وہاں اترنے کے بعد بھی پریشان رہوں گا، گم ہو جاؤں گا، میری منزل مجھے نہیں ملے گی، میں بھٹک جاؤں گا۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر کسی کے پاس منزل کا پتہ ہے، ایڈریس ہے، اور اس کے پاس سفر کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ ان سے 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر وہ ان سے کسی ٹرک پر، کسی بس پر، کسی بھی ذریعے سے وہ جا سکتا ہے، توجہ فرمائیں، کسی بھی ذریعے سے وہ سفر کر سکتا ہے اور اپنی منزل تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر انسان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے، سہولت سفر نہیں ہے، تو انسان ان سے لے سکتا ہے، لیکن منزل کا پتہ بہت ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، خدا مرحوم کے سفر آخرت کو بہتر کرے انشاءاللہ اس مجلس سید الشہداء کے ذریعے، اس مجلس ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے، اور خدا ان کے والدین کو پروردگار اور ان کے تمام اعزاء قاری اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت کرے۔ جملہ سنیے گا، 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک زاد راہ ہے، ایک منزل کا پتہ ہے، اور یہ دونوں ہمارے پاس ہے۔ زاد راہ ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے کار خیر ہے، ہمارا مجلس سید الشہداء میں گریہ ہے، ماتم ہے، فرش ادا پہ آنا ہے، یہ سب کے سب زاد راہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، علی کی ولایت، حسین کی مظلومیت پر یقین رکھنا، حسین سے محبت کرنا، آل محمد کے ہر فرد سے محبت کرنا۔ اگر محمد و آل محمد سے محبت ہے تو وہ منزل کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ جو محبت اہل بیت پہ اس دنیا سے جائیں گے، پیغمبر فرما رہے ہیں مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ دیکھو تم گھبراؤ مت، اس لیے کہ تمہاری منزل شہادت کی منزل ہے۔ اگر محبت اہل بیت میں اس دنیا سے رخصت ہوگے، پتہ چلا کہ اگر انسان کی کسی بھی عبادت میں کوئی کمی رہ جائے گی، نماز میں، کار خیر میں اگر کوئی کمی واقع ہوگی تو سفر میں انسان ان سے مدد لے لیتا ہے۔ یہ مجلس سید الشہداء اگر ثاقب حسن رضوی کے اعمال میں کہیں کوئی کمی ہوگی تو یہ انشاءاللہ اس مجلس کے ذریعے اس کمی کو خدا پوری کر دے گا، اور جو محبت اہل بیت ان کے پاس منزل کا پتہ ہے، انہیں انشاءاللہ انہیں منزل مل جائے گی، ان کی قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، آخرت کی منزل بھی آسان ہوگی۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ مرحوم کے درجات کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ آپ توجہ کریں، کون کہتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے؟ سکندر تھا کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھ کو باہر کروا دیا، سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ کو کفن سے باہر نکلوایا تاکہ جب لوگ پوچھے تو کہہ سکے کہ اتنا بڑا سکندر اعظم، سلطنت کا مالک، فاتح اعظم اسے کہا جاتا تھا۔ عمر کم تھی، فتوحات کی فہرست طویل تھی، وہ سکندر اعظم کا ہاتھ بھی باہر تھا کفن سے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ ہاتھ باہر کیوں ہے؟ تو جواب ملا کہ اس لیے کہ دنیا کو دکھا سکے کہ میں اتنا بڑا فاتح اعظم ہو کے بھی جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں۔ اب جملہ سنیں میرے تمام ناظرین، اہل بیت کے چاہنے والے، خدا آپ سب پہ رحمت نازل کرے، خدا ڈاکٹر اختر حسن رضوی کو صحت و سلامتی عنایت کرے۔ توجہ فرمائیں، خدا بند عالم کا یہ کرم ہے ہم پر، ہم شیعان اہل بیت پر۔ یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا جو بھی چاہنے والا ہے، یقیناً گروہ کہتے، شیعہ کے معنی گروہ کے، آل محمد سے محبت کرنے والا
کس منزل پر ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے، وہ اپنے آپ کو درک کرے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے۔ میرا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچے، تمام عالم اسلام تک، تمام انسانیت تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ در اہل بیت پر آ جاؤ، آل محمد کے در پہ آ جاؤ، صحیح دین، صحیح اسلام، تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ سکندر اعظم ہاتھ کھول کے جا رہا ہے، جملہ سنیے گا، مگر ہم ہاتھ خالی لے کے نہیں جاتے۔ مرحوم ثاقب حسن رضوی، مرحوم عابس حسن رضوی خالی نہیں گئے۔ ہمارا کوئی بھی جانے والا خالی نہیں جاتا اگر محبت اہل بیت دل میں ہے، اگر محبت پنجتن پاک ہے، اگر محبت رسول اور آل رسول ہے۔ خدا کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت ہے اور ان کی آل کی محبت ہے تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ جملہ سنیے گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور پسند آئے تو انشاءاللہ مرحوم کے حق میں دعا کیجیے گا، کیونکہ ان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اتنا بڑا فاتح اعظم تھا، اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے روسا، عمرہ، صاحب ثروت، صاحب سلطنت، بڑے سے بڑے فوج کے کمانڈر، چیف جنرل، کرنل، یہ سب کے سب جب جاتے ہیں تو سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور سب یہی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، مگر الحمدللہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے۔ جملہ سنیں آپ، شاید آپ کے ذہن میں کہیں یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں، دو ثقل، دو وزن، دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اطرت اور اہل بیت۔ یعنی پیغمبر نے یہ کہہ دیا، یہ تمام علماء اسلام، توحید پرست، نبوت پرست، قرآن پر یقین رکھنے والے، ہر ایک کا عقیدہ اور ایمان ہے اس بات کا کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اطرت ہے۔ توجہ فرمائیں، فکر کریں، اور میں اس کے بعد منزل پر آؤں گا اور گفتگو تمام کر دوں۔ دو چیزیں پیغمبر چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب خدا قرآن مجید اور اہل بیت اطرت، پیغمبر چھوڑے جا رہے ہیں، اور ہم سے کیا کریں؟ ما ان تمسکتم لن تضل بعدی ابدا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ اگر تم وابستہ رہو گے، ان دونوں کے ساتھ اگر تم متمسک رہو گے، ان دونوں کو اگر تم اس طریقے سے پکڑ لو گے تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضل بعدی ابدا، کبھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لن یفترقا، پیغمبر فرما رہے ہیں ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا قرآن اور اطرت میں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائے۔ کہاں تک کی ضمانت لی ہے پیغمبر نے؟ پیغمبر فرماتے ہیں لن یفترق حتی یردا الی الحوض، یہ دونوں جدا نہیں ہو گئے حتی، یہاں تک کہ حوض کوثر تک، جب تک مجھ سے ملاقات نہ ہو۔ یعنی اہل بیت کی فرد اور قرآن، یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ساتھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر قرآن زمانے میں موجود ہے تو کوئی نہ کوئی فرد اہل بیت زمانے میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے،
جو اہل بیت کی فرد ہے، جو اولاد علی و فاطمہ میں سے ہے، جو فرزند رسول ہے، جو نائب رسول ہے، جسے ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے یاد کرتے ہیں۔ خدا ان کا ظہور فرمائے اور ثاقب حسن رضوی، عابس حسن رضوی کو پروردگار ان کے سفرے پر جگہ عنایت کرے، ان کے دسترخوان پہ ان دونوں مرحومین کو پروردگار جگہ عنایت فرمائے۔ توجہ فرمائے، غور کریں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر اس سے وابستہ رہو گے۔ اور صرف پیغمبر نے ضمانت گمراہی کی نہیں لی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، انہیں اپنے دامن، انہیں اپنے ہاتھوں میں تم اگر تھام لوگے مضبوطی کے ساتھ، تو چونکہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، اس لیے جب یہ دونوں جدا نہیں ہیں تو تم ان دونوں کو اگر پکڑے رہو گے تو تم بھی میرے سامنے حوض کوثر پر ان کے ساتھ ساتھ ملو گے۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ جو متمسک ہوگا وہی حوض کوثر پر امیر المومنین کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا اسے، اور وہ پیے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ شفاعت پیغمبر اسی وقت ممکن ہے جب قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو، ہمارا رابطہ ہو، ہم متمسک رہے۔ اس لیے میں تمام اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ جہاں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، جہاں قرآن پہ ہمارا عقیدہ ہے، جہاں اہل بیت پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم قرآن کی بات کو بھی سمجھیں اور ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ عمل کرے، اتباع کرے، پیروی کرے۔ میرے عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ آل محمد کا کردار قرآن سے جدا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فرد آج تک یہ نہیں ثابت کر سکا کہ آل محمد کا کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی قول ایسا ہو جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو۔ آل محمد نے تو کہا ہے یہ بات کہ اگر ہماری حدیثیں قرآن سے ٹکرائیں تو اسے اٹھا کے پھینک دینا۔ یہ نہیں کہا کہ اس پہ غور کرنا، کہا اسے اٹھا کے پھینک دینا۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کے کوئی کسی بھی قول میں اور قرآن کے کسی بھی قول میں تضاد پایا جائے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تفرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن کی زبان ہے وہی اہل بیت کی زبان ہے، جو قرآن حکم دے رہا ہے وہی اہل بیت عمل کرنے کے لیے کہے۔ تو ان دونوں سے وابستہ رہو۔ اب اس بنا پر میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں بہت دیر سے، کہ سکندر اعظم، فاتح اعظم، اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کا مالک، کئی ملکوں پر اپنے فتوحات کا سکہ جمانے والا، اپنے فتح کا پرچم بلند کرنے والا، جب گیا ہے تو یہ کہتا ہوا گیا کہ دیکھو لوگوں سے کہو میں خالی ہاتھ گیا۔ مگر الحمدللہ ہم آل محمد کے چاہنے والے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم رسول اور آل رسول کے ماننے والے، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ ہم قرآن سے بھی وابستہ ہیں، اہل بیت سے بھی وابستہ ہیں۔ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے۔ ہم اسی لیے دنیا میں آتے بھی ہیں تو اسلام کا دامن تھام کے، اور جاتے بھی ہیں تو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ ہم وہ فرد نہیں ہیں جو تنہا اور خالی ہاتھ جائیں، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں قرآن اور اہل بیت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایصال ثواب کی مجلس، قرآن مجید میں ماں باپ کا بھی مقام بہت بلند۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہم انسانوں کو خلق کیا ہے، جسے آدم اور حوا کہتے ہیں، بعد میں ہم جیسے انسان ہیں جس کے ذریعے سے پروردگار نے اس دنیا کے انسانوں کا جو تعلق ہے، میں نے کہا کہ انسان اپنے آپ کو درک کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی شناخت کو حاصل کرے کہ وہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ ایسے کام کر کے جاؤ کہ لوگ تمہیں یاد کریں، ایسا کردار پیش کر کے جاؤ کہ لوگ تمہیں یاد کریں۔ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کر دو کہ لوگ
آپ کو یاد کرے۔ کہتے ہیں نا شخص مر جاتا ہے شخصیت کبھی نہیں مرتی، انسان چلا جاتا ہے انسانیت کبھی نہیں جاتی۔ انسان اس دنیا سے رخصت تو ہو جاتا ہے مگر اس کے کارنامے ہمیشہ لوگوں کو یاد رہتے۔ خدا کی قسم میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے کبھی کسی بھوکے اور پیاسے کو کبھی کھانا کھلا دیا پیٹ بھر کے، آپ تو نیکی کر کے بھول جائیں گے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی ملا آپ کو، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، 100 روپے کا کھانا کھلا دیا پیٹ بھر کے۔ ممبئی شہر میں الحمدللہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ہر جگہ خدا ہر کار خیر کرنے والے کے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ کرے، توفیقات میں اضافہ کرے۔ توجہ فرمائیں، آپ نے کھلا کے آپ بھول گئے، آپ نے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا اور بھول گئے، لیکن آپ یقین کریں اگر اس کے اندر انسانیت ہے، آدمیت ہے، اور وہ اگر واقعی شریف النفس انسان ہے تو 10 سال کے بعد بھی آپ کو دیکھے گا تو فوراً آپ کے پاس آئے گا، آپ کو سلام کرے گا، آپ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ آپ نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں پہچانا آپ کو، چونکہ آپ نے تو کار خیر کیا، آپ نے اس کا پیٹ بھر دیا، آپ نے اس کو کھلا دیا، آپ نے اس کی مدد کی، آپ بھول گئے۔ نہ معلوم کتنے کام آپ کیا کرتے ہیں کار خیر، الحمدللہ خدا توفیق دے مومنین کو، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ 10 سال کے بعد آپ کو کہیں دیکھے، 20 سال کے بعد اس کی نگاہ پڑ جائے چلتے پھرتے کہیں راستے میں، تو پلٹ کے وہ آپ کے قریب آئے گا اور آپ کو سلام کر کے کہے گا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا، تو وہ کہے گا کہ ارے میں وہی ہوں کہ میں بہت بھوکا تھا اور میں نے آپ سے کہا تو آپ نے مجھے کھانا کھلایا، آپ نے مجھے پانی پلایا، آپ نے میری بھوک کو جو برداشت سے باہر تھی اس سے ختم کیا۔ آپ نے دیکھا ایک وقت کا کھانا اگر آپ کو کسی کو کھلا دیں تو آپ بھول جائیں گے مگر وہ نہیں بھولے گا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں کے ساتھ کار خیر کرتے جاؤ، نیکی کرتے جاؤ، تم بھول جاؤ گے، میں خدا کبھی نہیں بھولوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھوکا آ جائے تو تم اسے انسان نہ سمجھنا، بلکہ یہ سوچنا کہ تم اسے نہیں کھلا رہے ہو بلکہ تم ہم پروردگار کو، ہم اللہ کو دے رہے ہو۔ یعنی بھوکے کا پیٹ بھر جائے یہ ہم اور آپ بھول جائیں گے کھلانے کے بعد، مگر خدا نہیں بھولتا۔ آپ کے سارے اعمال کا ذخیرہ یہ 2 ہمارے کاندھوں پر جو بیٹھے ہوئے کرام الکاتبین، ایک نیکیوں کو لکھ رہا ہے، ایک برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے عمل انجام دیں، ہم ایسی زبان استعمال کریں، ہم ایسا کردار پیش کریں کہ انہیں لکھنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ لکھتے رہیں یہ نہ لکھیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ مجھے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ زینبیہ چینل کے ذریعے مجلس نشر ہو رہی ہے۔ پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے تو 2 معصوم ہستیوں کو ہمارے کاندھے پہ بٹھایا ہے جو ہماری زندگی کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایک انسان کو جو بھیج رہا ہے دنیا میں چند سال کے لیے اسے بھی غیر معصوم کے حوالے کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں اپنے نبی کے ذریعے سے دین پہنچائے، اور جب خدا اپنے نبی کو واپس بلائے تو دین کو لوگوں کے حوالے کر دے؟ نہیں عزیزوں، خدا نے کہا ہم نے جب انسان کو 2 معصوم کے بغیر نہیں چھوڑا تو ہم دین محمد مصطفیٰ اور دین توحید و قرآن کو بھی غیر معصوم کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ ایک نہیں بلکہ ہم نے 12 اماموں کے حوالے دین کو کیا، جس میں سے ایک فرد آج بھی پردہ غیب میں باقی ہے اور وہ اس دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد۔ میرے ناظرین و سامعین، یقیناً خدا سے دعا ہے کہ خدا مرحوم سید ثاقب حسن رضوی ابن سید اختر حسن رضوی کے درجات کو بلند کرے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
مگر موت کا اختیار الذی خلق الموت والحیات وہ خدا کو ہے۔ خدا موت کا خالق ہے، خدا حیات کا خالق ہے۔ خدا جانتا ہے کہ موت اور حیات اس کے اختیار میں، ہمیں نہیں پتہ۔ اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو موت سے ہمیں بچا لے۔ موت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی، اسی لیے اللہ نے شکم مادر میں موت عطا کی، آگوش مادر میں موت دی، جوانی میں، ضعیفی میں، نوجوانی میں موت۔ ہاں یقیناً ایسی موت کے جس کی توقع، جس کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر کوئی جوان اس دنیا سے چلا جائے ماں باپ کے لیے بڑی سخت منزل ہوتی ہے۔ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، خدا ان کے والدین کو صبر دے، خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین و سامعین، یقیناً موت برحق ہے۔ موت کب کس کو کہاں آئے گی کوئی نہیں جانتا، مگر موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کیسے آئی ہے اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا ہے، موت کہاں آئی ہے اس سے بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا، موت کس کیفیت میں آئی ہے اس سے بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس معصومین کی روایتیں موجود ہیں، پیغمبر نے اسی لیے دلیل پیش کی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہاں کیسے کس حال میں کس عمر میں کس طریقے سے اس دنیا سے گیا ہے، موت کو دیکھ کر کسی کے اوپر نتیجہ اخذ نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھو کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کا مصداق ہے، تو موت چاہے جیسے آئے وہ مومن ہے۔ اگر من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کا مصداق نہیں ہے تو چاہے جتنی عمدہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے موت ہو، وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں۔ محبت رسول اور آل رسول کی، محبت اہل بیت کی، قرآن کی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ میں صرف یہ بات کہہ کے ان کے والدین کے لیے خدا صبر عطا کرے۔ ہاں عزیزوں، ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت، بڑی مشقت، ہر کوشش کرتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی ماں باپ چاہتے ہیں کہ اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہ ہوں تو چاہتے ہیں بیٹا بہت پڑھ لکھ لے۔ ماں باپ کے پاس دولت نہیں ہے تو چاہتے ہیں کہ بیٹے کے پاس دولت آئے۔ ماں باپ کے پاس کوئی کمی رہتی ہے تو اپنی اولاد میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً ہر باپ، ہر ماں اپنی اولاد کو کس طریقے سے پالتا ہے، یقین کریں اس کی محبت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کیفیت کو باپ ہی سمجھ سکتا ہے یا ماں سمجھ سکتی ہے، دوسرا کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مگر ہاں ہمارے سامنے ہر غم کا مداوع ہے۔ جوان بیٹے کا غم، آج برسی ہے مرحوم کی، یقیناً باپ کے لیے، ماں کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ مگر آئیے باپ کے دل میں جو محبت ہے وہ کیسے پتہ چلے کہ باپ کتنی محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ ہاں ہمیں کربلا کے میدان میں اس وقت پتہ چلا کہ جب امام حسین اپنے ساتھیوں کے لاشیں لے کے آ رہے تھے، ایک ایک لاش حسین اٹھا کے لا رہے تھے، پھر دوسرے لاش کی طرف حسین شہید کی طرف جاتے تھے، ہر شہید آقا پکارتا تھا، آقا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے۔ آقا حسین ہر ایک کے لاشیں پر پہنچتے تھے اور کہتے، روایتوں میں ملتا ہے کہ آقا حسین لاش کو لیتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ایک خیمہ بنایا تھا، اصحاب و انصار کے لاشیں رکھ کر آ کر وہاں حسین رکھ دیتے تھے، بیبیاں گریہ کرتی
لگتی تھی۔ اے عزیزوں یہ کیفیت تھی، لیکن ہاں ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی حسین چن کے لائے۔ کون ہے جناب قاسم؟ 13 سال کا بھتیجا ہے، بھائی حسن کی نشانی ہے، مگر حسین نے اسے بھی ایک کپڑے میں لاش کے ٹکڑے کو چن چن کے رکھا، اس لیے کہ لاش قاسم پامال ہو چکا تھا۔ اے عزیزوں، حسین ابن علی کی کیفیت ذرا اندازہ کریں، حسین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خدا حسین کی اس صبر کے صدقے میں مرحومین کے والدین کو صبر عطا کرے، اعزاء اقارب کو صبر عطا کرے، اور ان دونوں مرحومین ثاقب حسن اور عابس حسن کے درجات کو بلند کرے۔ آپ جملے سنے مصیبت کے عزیزوں، کیفیت یہ ملتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امام حسین نے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے لائے تو اب روایت بتاتی ہے کہ امام عالی مقام کی خدمت میں جناب علی اکبر آئے، کہا بابا ہمیں بھی مقتل کی اجازت دیں۔ میں علی اکبر کے مصائب نہیں بلکہ یہ منزل پڑھنا چاہتا ہوں کہ باپ کے دل میں اولاد کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ہاں عزیزوں، ماں کے دل میں بھی محبت، باپ کے دل میں بھی محبت ہے۔ جب علی اکبر چلے ہیں نا میدان کارزار کی طرف تو کیفیت مقتل نگار لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیمے کا دروازہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی اکبر نکلنا چاہ رہے ہوں تو کوئی دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہو۔ بعض روایتیں تو کہتی ہے، ایسا لکھا راویوں نے، مقتل نگاروں نے، کہ جیسا لگتا تھا آواز یہ آ رہی تھی خیموں سے گریے کی کہ جیسے کسی بڑے گھر سے کوئی جوان کا جنازہ نکل رہا ہو، ایسے علی اکبر کو رخصت کیا جا رہا تھا۔ ام لیلہ تڑپ رہی، ام فروا تڑپ رہی تھی، بہن پھوپھی اماں زینب تڑپ رہی تھی، ام کلثوم تھی، وہیں ایک چھوٹی سی بہن سکینہ تھی جو اپنے بھائی کے دامن سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھیا، اے علی اکبر آپ نہ جائیں۔ ہاں عزیزوں، بار بار علی اکبر کو بیویاں کھینچ رہی تھیں، مگر ہاں علی اکبر خیمے سے باہر آئے، حسین ابن علی نے گھوڑے پر سوار کیا۔ مقتل نگار لکھتے ہیں کہ جب حسین نے اپنے بیٹے کو سوار کیا اور رہوار علی اکبر کا آگے بڑھا، سواری علی اکبر کی آگے بڑھی، تو ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ زمین کربلا پہ کوئی بیٹھ گیا ہے، کوئی زمین کربلا پہ بیٹھا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بابا جہاں سے رخصت کیا تھا حسین نے، اس سے اور آگے حسین آ کر بیٹھ گئے تھے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اے عزیزوں، عباس کے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی تھی، کیفیت یہ تھی کہ کہتے الان انکسر ظہری، اب علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے آپ کو روکا اور اترے سواری سے ایک جملہ کہا، باپ کے صبر کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ماں کو خدا صبر دے، باپ کو صبر دے، اعزاء اقارب کو صبر دے، لواحقین کو صبر دے۔ جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا میرے بابا، پھر آپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہے؟ بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں علی اکبر کے اس سوال پر، حسین ابن علی کہتے ہیں میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اے علی اکبر کاش تمہارے لیے دل میں بھی اولاد کی محبت ہوتی۔ حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ باپ جانتا ہے۔ حسین نہ کہتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، ماں بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب زہرا نے حسین کو بندے کفن توڑ کے اپنے سینے سے لگا کے کہا تھا، اے میرے لال حسین، یہ ماں تجھے اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اور میرے لال نہ گھبرانا، جب کربلا کے میدان میں تو زخموں سے چور ہوگا تو تیری یہ ماں تجھے اپنی آغوش میں لے گی۔ لیکن عزیزوں، ادھر زہرا کے ہاتھوں، ادھر زہرا کی آغوش میں حسین تھے، ادھر 10 محرم سن 61 ہجری کی عصر کا وقت تھا۔
کہ شمر کا کند خنجر چلا، منادی نے ندا دی قد قتلا حسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس خلیصی عبادت کو قبول فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ تمام ناظرین و سامعین اور بالخصوص ثاقب حسن رضوی کے والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کو پروردگارہ صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کے، بحق شہداء کربلا کے، بحق قرآن اور بحق آل محمد کے میرے معبود، ان کی قبروں میں آل محمد کے انوار سے روشنی عطا فرما، تا صبح قیامت ان کی قبروں کو روشن و منور فرما۔ پروردگارہ بحق مظلوم کربلا کہ ان کی قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ انہیں سفرہ امام زمانہ، دسترخوان امام زمانہ، اہل بیت، انہیں پروردگار جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے تھے، حسین کے عزادار و ماتمدار تھے، ان کی قبروں میں امام حسین کی انہیں زیارت نصیب فرما۔ تمام میرے ناظرین و سامعین کو، حاضرین کو امام حسین اور اہل بیت کی خدا زیارت نصیب فرما۔ میں دعا کروں گا کہ ان حاجیوں کے لیے جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں اور جو ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے گئے ہیں، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما۔ بحق مظلوم کربلا کے محرم آ رہا ہے، ناظرین اور سامعین مومنین سے گزارش ہے کہ دعا کیا کریں کہ امام حسین کی عزا میں صدق دل سے طیب و طاہر ہو کے خدا میں صحت و سلامتی اور حیات عطا کرے کہ ہم امام حسین کے ذکر کرنے، سننے اور سمجھنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کو امیر المومنین کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، مرحومین کو قرار فرمائے، بحق مظلوم کربلا کے ان کے والدین کو پھر دعا ہے کہ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ہمارے امام کا پروردگار ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید ثاقب حسن رضوی جن کی آج برسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحوم عابس حسن رضوی کی روح کو بھی ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کرے۔ الحمدللہ زینبیہ چینل کے ذریعے مومنین تک پیغامات، دین کی باتیں پہنچتی ہیں۔ محرم بھی آ رہا ہے، کافی لائیو بھی ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب اور پروردگار ان کے تمام متعلقین کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے تاکہ یہ خدمت جاری و ساری رہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔